السلام علیکم جی، آپ کی ہوسٹ صدرا نعیم. اور آج ہم لوگ جو سیشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہم سر کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، سر علیم کے ساتھ. ان کا پورا نام جو ہے وہ علیم ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں سر؟ پلیز آپ ہمیں اپنی ہمارے آڈینس کو جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن پلیز دیں تاکہ ہم جو ہے وہ پراپر انٹرویو کا آغاز کر سکیں. جی میرا نام محمد مسعود عالم ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں، ٹرینر ہوں اور ایک کنٹینٹ رائٹر ہوں. اس کے علاوہ جہاں تک میری کوالیفیکیشن ہے وہ ایم فل انگلش لٹریچر ہے. لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، بیسیکلی انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور خوشاب سے میرا تعلق ہے، ڈسٹرکٹ خوشاب. سوری فار اٹ، ایکچولی میں آپ کا جو نیم ہے وہ اپنے ایک دوسرے گیسٹ کے ساتھ میں جو ہے وہ مکس کر گئی. سوری فار دا اسٹارٹنگ میں. سر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہے. اور سر جب بھی سپوز ہم ٹریننگ کے بارے میں جو ہے وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو ٹریننگ ہمیشہ ایسے ٹریننگ کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک فیکٹر لازمی آتا ہے. سو آپ کے نزدیک ٹریننگ جو ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کس ایج سے ضروری ہو جاتی ہے؟ آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل ایک جنرل کوشچن آپ نے کیا ہے، ایک خاص اسپیسیفک کی طرح میں بھی جنرل کی بات کروں گا. تو ٹریننگ رائٹ فرام دی آنسر، جیسے ہی جو ہے نا بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک ٹریننگ شروع ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ٹریننگ کا آغاز یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ولنگلی مین کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ٹرین کر رہے ہیں، اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انفارمل ٹریننگ مین کہ آپ آٹومیٹکلی آپ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں، ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. اگر ایک بچے کو خاص ایک انوائرمنٹ ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی از بیٹر ٹرینڈ. And if he's unlucky to not having a better environment, then his behavior will show that he is not trained well. تو ٹریننگ کا تعلق جو ہے وہ خاص کسی ایج سے نہیں ہے. ٹریننگ رائٹ فرام دی برتھ شروع ہو جاتی ہے. Alright. سر آپ نے بولا کہ ایک ہوتی ہے فارمل ٹریننگ اور ایک ہوتی ہے انفارمل ٹریننگس. تو سر افیکٹو کون سی زیادہ ہوتی ہے، مطلب کس سے ریزلٹ بڑے اچھے نکلتے ہیں؟ رزلٹ تو دونوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارمل ٹریننگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک خاص کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہم جب ان ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک فارمل ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے باقاعدہ رولز ہوتے ہیں، کوڈز ہوتے ہیں. اور جو ہماری دوسری ٹریننگز ہیں اس کے اندر نان فارمل ٹریننگ ہے اور انفارمل ٹریننگ ہے. وہ کچھ ٹریننگز جو ہے نا وہ ہم اپنے جس لوکیلٹی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی ہمیں ٹرین کر رہا ہوتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں تو جو ریموٹ جو ہے نا جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، دیٹ از اے سورس آف ٹریننگ. تو there are three kinds of training. تو ان سے ہم ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں. اب فارمل ٹریننگ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کسی خاص جب ایک کسی انسٹیٹیوشن کے اندر ہوتے ہیں تو خاص ایک سیٹ رولز کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو ایک ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ ٹرین نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص ادارے کے اندر آج تک وہ نہیں پڑھے، لیکن ان کی اتنی بہترین ٹریننگ معاشرہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر ایک اپنا مقام بنا کے رکھتے ہیں جب تک وہ اس دنیا میں رہتے ہیں. رائٹ. صرف بینیفٹس کی اگر ہم بات کریں تو بینیفٹس ہیں وہ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں ٹریننگس کے. تو ٹریننگس کا مقصد جو ہے وہ بینیفٹس کے علاوہ اور کون سی بات پہ ہونا چاہیے، یعنی کیا سوچ کے ٹریننگ جو ہے وہ پلان کی جائے؟ ٹریننگ اگر ہم اس سوال کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لیں کہ ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل نالج اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل نالج.
اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اگر ہم ٹیچنگ کے حوالے سے دیکھ لیں, if a teacher is asked to teach a certain curriculum, certain syllabus, and he is not properly trained, then he does not know how to teach. جو theoretical knowledge ہے وہ basically important knowledge to the learners ہے. ایک انفارمیشن دینا, ایک نالج امپارٹ کرنا, دیٹ از ٹیچنگ ہے, دیٹ از آپ ایک انفارم کر رہے ہیں, ایک ٹیچ کر رہے ہیں. لیکن جو ہاؤ ٹو ٹیچ کا ایلیمنٹ ہے, وین ہاؤ ٹو ٹیچ, وین ہاؤ ول یو ٹیچ, اب یہاں پہ آ جائے گی ٹریننگ. تو اس کے لیے پری ٹریننگ ہوتی ہے, سروس سے آنے سے پہلے بھی ہماری ایک ٹریننگز ہوتی ہیں کچھ اداروں کی ڈیفینیٹلی, اور پھر ود ان دی سروس, ان سروس ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. اب آپ کا جو کوشچن تھا اس کے اندر ملٹائی کوشچن تھے ایک کوشچن کے اندر, تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر ہم اس کے بینیفٹس پہ, آپ بینیفٹس پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں, ٹریننگ کے بینیفٹس. جی بالکل, ڈیفینیٹلی. اچھا, ٹریننگ کے جو بینیفٹس ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ it is the greatest source of teaching skills to the learners, to the professionals, number one. اب جب آپ نے وہ اسکل, اب اسکلز سپوز پری ٹریننگ ہے, آپ ایک ادارے کے اندر جانے سے پہلے you are just asked to get a training, and then you are asked to join a certain institution. When a person just joins that institution and the administrator of that institution considers that the performance or the production of that organization is not doing better or not showing good results, he wants to get refreshed his individuals. تو اب وہاں پہ کیونکہ with the passage of time نیو جو ہے وہ ٹریننگ اسکلز جو ہے وہ اس دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, نیو میتھڈالوجیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, اور تو اس کو ان میتھڈس کو اور اسکلز کو میک دو اسکلز ان کو سکھانے کے لیے آپ ان کو ریفریش کرواتے ہیں. تو اس کے اندر پھر جو نئی چیزیں ہیں وہ ان کو سیکھتے اور پھر وہ اپنے اداروں کے اندر جا کے ان کو وہ اپنی پرفارمنس دیتے ہیں. رائٹ سر, ڈیفینیٹلی اب ٹریننگس بھی جو ہے وہ ہر کیٹیگری میں, یعنی ہر ایج میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر آرگنائزیشن میں, کارپوریٹ سینٹر میں, ہر جگہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے, اور یہ زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی سے. سو کیا کہیں یہ والا فیکٹر تو نہیں ہے کہ ٹیچنگ بہت پیچھے رہ گئی اور ٹریننگ نے جو ہے وہ ٹیچنگ کی جگہ لے لی؟ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. whenever a trainer is in the training process, he needs a certain knowledge, he needs a certain information. Side by side training چلتی ہے. Knowledge without, how will you train when you do not have, when a trainer does not have a knowledge about certain does not have proper information? How can he teach them? How can he give them, train them, or to equip them with certain skills or certain behaviors? میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرینر کو ڈیورنگ ٹریننگ اس کو ٹیچنگ کرنا پڑتی ہے. تو ٹیچنگ اور ٹریننگ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں, یہ پیچھے نہیں رہتی, سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. سپوز اگر آپ نے جی 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 سر پلیز سر, ایکچولی ہم لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ جو باس ہوتا ہے یا سی ای او ہوتا ہے یا فاؤنڈر جو ہوتا ہے اس کو کبھی کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اکثر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو اس کے امپلائیز کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, جو اس کے مینیجرس کو, جو اس کے ٹیکنیشینس کو, اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس اس کی آرگنائزیشن کے اندر یا کمپنی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. تو کیا کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کو بھی ٹرینڈ کرنے کی جو ایکچوئل بزنس کو لانچ کرتے ہیں, جو کو فاؤنڈرز ہوتے ہیں؟
آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے جی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس کوشچن کو. اچھا، اب ایک بندہ اوپر ادارے پہ بیٹھا ہے، ایک ادارے کا ایڈمنسٹریٹر ہے، اگر اس کو اگر پراپرلی یہ نہیں پتا کہ ٹریننگ کا یا اسکلس کی what is the importance of training and what is the importance of skill، وہ کیسے یہ جج کرے گا کہ میرے امپلائیز کو یا میرے سبارڈینیٹس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ ایسے ہی اگر آپ کسی ایسے شخص کو اوپر ایڈمنسٹریٹر لگا دیتے ہیں جس کو اس کے پروس اینڈ کونس کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی he will not judge when and how his employees or his subordinates need proper training or proper skills. He will keep himself abreast of all the new skills that are coming in the market. اور جب اس کے ساتھ ان ٹچ ہوگا تو وہ جب دیکھے گا کہ نیو اسکلز اینڈ نیو ٹیکنیکس آر جسٹ کمنگ انٹو دی مارکیٹ، اینڈ if we will my employees, my subordinates will if those will if practice those skills، تو ہماری پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، ہماری جو ہے نا پرفارمنس بڑھ سکتی ہے، ہماری آمدن اس میں بڑھ سکتی ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ پھر تب اس کو وہ دوسروں کو اسکل کی طرف لے جائے گا. تو میرا یہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ رکتی نہیں ہے، یہ ہر وقت چلتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، اس کو کام دے رکھے ہیں. اب یہ جو آنکھیں ہیں یہ صرف دیکھنے کا ذریعہ ہیں. جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں یہ آنکھیں آپ کو دکھاتی ہیں، خاص پکچر دکھاتی ہیں. اب جو ایک سربراہ ہوتا ہے وہ اس پکچر کو دیکھ کے آبزرو کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے وہ کہ میرے امپلائیز کو کس وقت اور کب کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور سائڈ بائی سائڈ وہ نئی آنے والی ٹیکنیکس اور نئی آنے والی اسکلس کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور اس کو وہ نالج وہ ملتا رہتا ہے. اور جب وہ نالج ان کے ساتھ وہ بالکل وہ ان ٹچ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں کیونکہ یہ ہمارا ایک اسپیسیفک ٹائم تھا، ہم نے 6 months کے لیے یہ ایک خاص پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور میں نے یہ اسکل ٹرین کر کے میں نے یہ اپنے امپلائیز دیے تھے. تو یہ ٹریننگ کے ساتھ جو پروڈکشن آئی ہے وہ میرے اندازوں کو میرے اسٹیمیشن کے مطابق نہیں آئی، اور وہ ساتھ اس کو نئی ٹیکنیکس پتہ ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب جب میں نیا پروجیکٹ شروع کرتا ہوں تو میرے امپلائیز کو ایسی نیو ٹیکنیکس کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ان کو ٹریننگ میں انہیں ٹچ کرواتا ہے. سر لیکن یہاں بڑی ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں. باقی کنٹریز میں تو بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں کہ سپوز اگر کوئی بھی ٹریننگ سیشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، یا کسی یعنی کوئی ایک ٹریننگ سیٹ اپ ہے وہ اپروچ کرتا ہے کسی آرگنائزیشن کو کہ جی ہم یہ آفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان آرگنائزیشنز نے کام کیا، ہم نے ٹرینڈ کیا، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی پروڈکٹ کی جو سیل ہے وہ امپروو ہوئی، ان کا ریونیو جنریٹ ہوا، انہوں نے جو ہے وہ اچھی پروگرس کی. تو میں ہوں یا کوئی اور بھی ایکس وائی زی ہے، اچھا دے آر ناٹ ایکسیپٹ کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایکچولی یہ پاکستان کا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈرا بیک ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ سیٹسفیکشن لیول کہیں بھی نہیں ہوتا. سپوز آپ اچیو کرتے جاتے ہیں. سو یہاں اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ امپورٹنس اس لیول پر بتا سکیں کہ ہر ادارے میں ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کتنے ٹائم کے بعد، مطلب 6 months 4 months 5 months کے بعد کیا ضروری ہوتا ہے چیزوں کو ریفریش کرنا سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے؟ اب اس کے میں آپ کو اس کا جواب 2 طریقوں سے دوں گا. ایک تو میں ایڈمنسٹریٹر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کسی بھی ادارے کا، کسی آرگنائزیشن کا، اگر اس کے حساب سے مجھے وہ نئی آنے والی اسکلز کے ساتھ I should keep myself abreast of the new coming skills in the market. ایک تو یہ ہو گیا. اب جو امپلائیز ہیں وہ خود بھی کیونکہ وہ پروفیشنلز ہیں تو انہیں بھی وہ نئی آنے والی ٹیکنالوجیز اسکلز کے ساتھ اپنے آپ کو اکوپ رکھنا چاہیے. سارا وہ اپنے ایڈمنسٹریٹر پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ جو اسکلز آ رہی ہیں وہ صرف ایڈمنسٹریٹر کے لیے تو نہیں آ رہی، وہ تو سب کے لیے آ رہی ہیں نا.
تو یہ دونوں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ایک ساتھ رکھیں گے. پلس آپ کا یہ کوشچن بیچ میں یہ ہے کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات اس میں یہ ہے کہ جب کوئی یہ سمجھ لے کہ مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, مثلا میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک, اگر میری کوالیفیکیشن لٹریچر میں ماسٹر آف فلاسفی ہے, مجھے کسی اور مزید ضرورت نہیں ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین آئی ہیو ٹو کنسلٹ گوگل. مجھے نئے آرٹیکل دیکھنے پڑتے ہیں, مجھے میننگ تلاش کرنے پڑتے ہیں. جس دن میں یہ سمجھ لوں گا کہ میں بڑا جو ہے نا وہ انف ہے, اب میرے پاس کافی نالج ہو گیا, I do not need any kind of knowledge, تو اس وقت میں بن جاؤں گا ایک اسٹیگنٹ پول. تو جب ایک بندہ انف ہو جاتا ہے, اسٹیگنٹ پول ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی ہی ول ناٹ پروڈیوس اسمیل, he will produce stink smell that will repel the visitors. تو absorbent mind بنائیے. بچوں سے بھی بڑا آدمی ہے, اس کو تو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں, اس کو تو درختوں کی شاخوں کو دیکھنا ہے, جو کہ جب پتے جھڑ جائیں تو اس نے دیکھنا ہے کہ یہ شاخ اگر جڑی رہے گی تو اس کے پتے جو ہے نا بہار میں خوب اس کے اندر وہ پتے آئیں گے. تو observant مائنڈ تو اس کا ہونا چاہیے نا ہر وقت. تو پھر وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی وہ جس طرح کسی نے اس درخت کو دیکھا تو اس کے اوپر شاخیں پہ سارے پتے جھڑ گئے تھے, تو اس نے کہا کہ بھئی پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. کیوں کہنا پڑا اس کو؟ اس نے ایک لیسن دیا کہ بھئی اپنے آپ کو ان ٹچ رکھیں. تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دماغ دے رکھا ہے, سماعت دے رکھی ہے, آنکھیں دے رکھی ہیں, تو وہ اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں کو, وہ آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, نیو ٹیکنالوجیز اینڈ نیو تھنگس آر جسٹ کمنگ انٹو دی مارکیٹ. اگر وہ کسی بھی پروفیشن کا ہے تو یہ کیونکہ وہ پروفیشنل ہے, تو یہ اس کی ایک تو وہ اس کی انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ he should keep himself in touch with all the new technologies and new skills, تاکہ جس ادارے کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں میں اس کے لیے فروٹفل بنوں, نہ کہ میں اس کا انتظار کروں کہ میرا ایڈمنسٹریٹر مجھے یہ کہے کہ تم یہ کرو. اچھا, اب ایڈمنسٹریٹر آن دی ادر ہینڈ, ایڈمنسٹریٹر خود اپنے آپ کو وہ رکھے گا. تو یہ آپ کا جو کوشچن تھا وہ ایک سوال کے اندر 2-3 کوشچن تھے, تو اس کو میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا وہ اپنے آپ کو بھی اکوپ رکھے گا. اب نیچے امپلائیز ہوں گے, وہ بھی صرف ایڈمنسٹریٹر کو نہیں دیکھیں گے, وہ ہمیں کہیں گے کہ ہمیں اسکل چاہیے. ان کا مائنڈ ابزاربنٹ ہوگا. They should have an observant mind. They should open their eyes. They should see the world with open eyes, and they should listen with open ears. تو تب جا کے یہ چیز, اور کبھی بھی اپنے آپ کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس انف, اب میں عالم بن گیا ہوں یا میرے پاس بہت کچھ آ گیا ہے, I don't need any kind of new theories, new skills. اس کو observant mind رکھنا ہے, تب جا کے وہ, کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ گود سے لے کے گور تک انسان علم حاصل کرتا ہے, تو وہ وہی حاصل کرتا ہے جو اپنی آخر تک اس کے اندر stubbornness نہیں ہوتی, وہ انف نہیں اپنے آپ کو کہتا, وہ اپنی observant mind کے ساتھ انالائز کرتا ہے چیزوں کو, اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے, کان کھلے رکھتا ہے, اور نیو چیزوں کو اپنے ساتھ آنے دیتا ہے, اور پھر ان کو انالائز کر کے وہ اس کو اپنے لیے فروٹفل سمجھتا ہے, ان کو اپلائی کرتا ہے اپنی لائف کے اندر, اور اپنے ادارے کے لیے وہ فروٹفل بنتا ہے. سر, کیا ایک اچھے ٹرینر بننے کے لیے, یا کوئی بھی ایکسپوز اچھا ٹرینر ہے تو اس کو اپنی ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے, نیو چیزوں کے لیے اور اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے, فرسٹ آف آل کن ٹاپکس پہ فوکس کرنا چاہیے اور کتنا ٹائم ریسرچ پر دینا چاہیے؟ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک تو بات یہ ہے, یہ چیز ایک فیکٹ ہے. اچھا, اب صرف اگر ہم اپنا وقت زیادہ اسی تھیوری کے اوپر لگا دیں گے, سرچنگ پہ لگا دیں گے, اور جب پریکٹیکلٹی کی بات آئے گی, اس کو جب اپلائی کرنے کی بات آئے گی, تو اس وقت اگر ہمارے پاس ٹائم بھی نہ بچے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں اس کا ایک ڈرا بیک تو آئے گا. تو ہمیں توازن رکھنا ہے اس کے اندر کہ بھئی کتنا وقت مجھے سرچ کرنا ہے. اب سرچ جو ہے وہ بیسیکلی ٹائم کنزیومنگ ایلیمنٹ ہے. سرچنگ بہت مشکل کام ہے.
بعض وقت بندہ بیٹھتا ہے ایک لفظ دیکھنے کے لیے اور وہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور دوسرا تیسرے کے جڑا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ہماری پوری پوری رات گزر جاتی ہے کہ یہ یار ہم اس اینڈ تک پہنچنا ہوتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہے کہ ہمیں اصل کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اپنے ادارے کے لیے اس کو فروٹفل بنانا. اگر ہم اس پہ اپنا زیادہ وقت اسی چیز پہ لگا دیں گے تو جب پریکٹیکل کی بات آئے گی, پریکٹیکلٹی کی بات آئے گی, now just come, you have searched a lot and now dear employee, just come into the in the organization and put your all the knowledge that you have learned. تو وہ اس وقت اگر سویا وہ ہوگا, ساری رات وہ بیٹھا ہے تھیوری کرنے کے لیے, وہ سرچ کرتا رہا, صبح وہ سو گیا, تو مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا. تو اتنا اس نے خود ہی انالائز کرنا ہے. جی جی رائٹ سر, لاسٹ کوشچن, بیکاز میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سم اپ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ بھی ایز اے ٹرینر جو ہیں وہ اپنی سروسز دیتے ہیں. سر کس ایج کو مطلب سپوز اگر ہم کیٹیگرائز کریں کہ اسکول لیول کے بچے, یونیورسٹی لیول کے بچے اور نیو جاب ہولڈرز, ایکسپیرینسڈ پرسن, تو کن پرسنالٹیز کے ساتھ کام کرنا یا ان کو ٹرینڈ کرنا چیلنجنگ ہوتا ہے؟ کن پرسنالٹیز کے ساتھ کام کرنا چیلنجنگ ہوتا ہے, اس کا ایک جواب ہے ٹرین کرنا. میں کن لوگوں کو, آپ کا کوشچن یہ ہے کہ کن لوگوں کو ٹرین کرنا مشکل ہوتا ہے, یہ آپ کا کوشچن ہے؟ بالکل, بیکاز سم ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ ریڈی, اور سم ٹائم کچھ یہ بھی ہوتا ہے. سو آپ کے اکارڈنگ کون سی جو ایج لمٹ ہے اس میں کنونسنگ ابیلٹی بڑھانی پڑتی ہے اور ڈسکشنز پر آنا پڑتا ہے, فیکٹ اینڈ فیگرز پہ بات کرنی پڑتی ہے, وہ میرا سوال ہے. اچھا, یہ جو ہے نا ڈیورنگ ٹریننگ جو ہم نے آبزرو کیا ہے, میں نے آبزرو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹریننگ کے دوران کوئی ابزاربنٹ مائنڈ نہیں ملتا, وہ چاہے کسی بھی ایج کا ہو, تو ٹرینر چاہے جو مرضی کر لے, وہ آپ کو دیکھ تو رہا ہوگا آپ کا ٹریننگ, لیکن وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا. وہ سن تو رہا ہوگا لیکن وہ سن نہیں رہا ہوگا. تو یہ ٹرینر جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ اس کو اگر ابزاربنٹ مائنڈز ملتے ہیں تو وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ہی از ان ہیون, وہ بالکل اچھی جگہ پہ بیٹھا ہے. لیکن کبھی اگر اس کو بیر آئیز ملیں, ڈیف ایئرز ملیں, اور اس کے دماغ اگر اس کے ٹرینرز یہ سمجھ لیں کہ ہمیں تو سب پتا ہے یہ ٹرینر کیا ہے. ہم وہی جس طرح آپ نے پہلے کوشچن کیا کہ اگر کوئی جس طرح ہمارے لوگوں کے اندر زیادہ یہ ہے کہ enough now we do not need any kind of new material and new thing or new skills we are already learned. تو پھر چاہے جتنا کوئی ٹرینر آ جائے پھر وہ ان کا کچھ کر نہیں سکتا. ابزاربنٹ مائنڈ چاہے جس عمر میں بھی آ جائے, وہ ٹرینر کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, وہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا ایج سے تعلق نہیں ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے جو عمر کے جو ہوتے ہیں ان کو ٹرین کرنا آسان ہوتا ہے, کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے, وہ بعض اوقات یہ کر لیتے ہیں, اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ ناؤ اب ہم نے کیا ٹریننگ سے نیا لینا ہے, ہم تمہاری جو ہے نا وہ ہماری عمر اتنی ہو گئی, ہم نے وہ, یعنی یہ انسان جب اس اپنے اندر یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب بس وہ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے, نیو نالج کو اندر نہیں آنے دیتا, تو چاہے پھر پرابلم وہاں سے کریٹ ہوتا ہے. تو ٹرینر کو دروازے کھولنے پڑتے ہیں. اٹس جسٹ لائک اے ٹیچر کہ کوئی بچہ نہیں بھی پڑھنا چاہ رہا تو اس کو ہمیں جو ہے وہ باتوں میں ہی اس کی مسٹیک بھی بتا دینی ہے اور اس کو سلوشن بھی بتا دینا ہے اور اس کو یہ بھی بولنا ہے کہ راستہ یہ ہے تو یہی فائدے کا. دیٹس امیزنگ. یعنی آپ کو پسند ہے یوتھ کے ساتھ کام کرنا؟ نہیں, میرے کوشچن کو, میرے آنسر کو آپ صحیح لیا نہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں, سوری ٹو سے, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
एब्जॉर्बमेंट माइंड के साथ काम करना किसी भी एज लेवल के साथ, वो बहुत आसानी वाली बात है ट्रेनर के लिए। लेकिन अब यहाँ से थोड़ी सी बहुत मैं एज लेना चाह रहा था कि हमने, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी ट्रेनिंग करवाई है, अपने प्रोविंस के अंदर, तो मुझे वहाँ पे ज्यादा परेशानी होती है जब कोई बंदा ये फैसले कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है ट्रेनर को कि कितने ऑब्जर्वेंट माइंड के साथ बैठे हैं और कितने जो हैं वो जस्ट दे आर देयर टू किल द टाइम। तो अब वहाँ पे फिर हमें परेशानी होती है और फिर हमें उनको बकायदा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए फिर हमें दगो करनी पड़ती है और तब जाके वो उस गुलशन में फूल खिलते हैं। सर, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग जब आपका जो है वो कोऑर्डिनेशन आपके स्टूडेंट्स के साथ, आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा होता है, तो उसमें एनर्जाइजर, सपोज अगर आप समझ पा रहे हो या मैं किसी और तरह, या कोई एक स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है? जी मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले बात की कि एक ट्रेनर को अगर एब्जॉर्बमेंट माइंड मिले, अब ये बात वो की है कि जब अगर एक ट्रेनर क्लासरूम के अंदर आया है, जस्ट ही हैज कम इनटू द क्लासरूम एंड ही इज टू ट्रेन, अब वहीं क्लासरूम में आने के साथ ही राइट फ्रॉम द एंट्रेंस वो देख लेता है कि कितने एब्जॉर्बेंट माइंड बैठे हैं और कितने अभी से ही उनको वो ये है कि वो बंद दरवाजे करके बैठे हैं। तो वहां पे तो एनर्जाइजर की जरूरत नहीं है, वहां पे तो उसको नई एक टेक्निक उसको करनी पड़ेगी। इट मींस के मेरा कहने का मकसद ये है कि एनर्जाइजर उस वक्त जरूरत होती है व्हेन द एब्जॉर्बेंट माइंड्स, व्हेन द पर्सन, व्हेन द पार्टिसिपेंट who are sitting with absorbent mind and with the passage of time वो थक जाते हैं डेफिनेटली 1 घंटा 1.5 घंटा, इसके बाद उनको एनर्जाइजर की जरूरत है। अब आते साथ ही अगर ट्रेनर एनर्जाइजर देगा तो डेफिनेटली फिर तो उसका वो जो एक फायदा है वो तो नहीं है। तो एनर्जाइजर जो है वो बेसिकली जब बोर्डम क्रिएट होने लगे तब एनर्जाइजर की जरूरत पड़ती है। राइट, दैट्स अमेजिंग। सर, आप अब तक कितनी ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं? मैं तकरीबन whenever I am we are assigned the task by the department, हम अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 25 to 30 हम ट्रेनिंग्स में करवा चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो सर, सपोज अगर आपको याद हो कि आपने पहली ट्रेनिंग जो है वो किस ईयर में करवाई थी और व्हाट्स योर फीलिंग, और फिर उसका फीडबैक कैसा मिला था आपको? मैंने जो अपनी पहली ट्रेनिंग करवाई थी वो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैंने करवाई थी और इसका मुझे अच्छा फीडबैक मिला था। मुझे ऐसा लगा था कि जस्ट आई एम जस्ट I have come into the world just as a new person. I have become a new person. और उन जो अपने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी जो एप्रिसिएशन होती है, उनकी जो क्लैपिंग होती है और जो फीडबैक के रिमार्क्स होते हैं और उनके बाद में जो उनके वो कहते हैं कि सर आप हमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप ज्वाइन हो काइंडली। फिर वो आपके साथ वो कहते हैं कि भाई पिक्चर्स बनवाते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं, प्लस ऑब्जर्वर्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके रिमार्क्स होते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन ये एक बात ये भी है कि कोई अगर मैं ये कह दूं कि मैं कोई परफेक्ट हूँ, डेफिनेटली हर इंसान के अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन वन शुड कीप हिमसेल्फ abreast of the new skills and new technologies। और ये नहीं कहना चाहिए कि enough, I have a learned person, I don't need any new knowledge, any new skill, I am equipped well now। ये जब भी कोई बंदा कह देता है तो इट मीन्स कि अब जो अंदर नॉलेज उसके है पास है, अब वो जो नॉलेज है वो उसको हवा भी जब आप वो नहीं लगने दे रहा
डेफिनेटली फिर वो स्टिंक स्मेल भी बनाना शुरू कर देगा और वो डिलीट होना शुरू हो जाएगा। खिड़कियां और अपने दरवाजे खुले रखिए। बिल्कुल जी। सर आप अपने आप को मतलब एज ए टीचर बेस्ट समझते हैं या एज ए ट्रेनर, और या दोनों को आप समझते हैं कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे ये क्वालिटी दी है कि मैं अगर वहाँ खड़ा हूँ तो तब भी मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ अल्लाह की ताकत से, क्योंकि वो मुझे इतना जो है वो नवाज रहा है, मेरे दिमाग में इतनी नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं इसमें से एक में आई एम परफेक्ट फॉर दिस? जबरदस्त सवाल है जी आपका। मैं तीन क्वेश्चन में छोटा समाप्त करूंगा जल्दी। कि पहले मैं डेफिनेटली ट्रेनर से पहले टीचर था। अच्छा, अब मेरे अंदर ये है कि मैं है कि किसी को दिखा के मैं काम नहीं करता। मैं अपने अपने ज़मीर को जगा के काम करता हूँ। जब मेरा ज़मीर मुतमईन होता है, मीन इफ आई एम अ टीचर एंड आई हैव गॉन टू द स्कूल, आई एम देयर टू डिलीवर। अगर मैं किसी दिन डिलीवर नहीं करता तो मुझे पता होता है कि यार आज मेरा जाना जो है वो ज़ाया हो गया। मेरे अफसर अगर कोई हैं तो डेफिनेटली वो तो हर वक्त तो नहीं होते, तो मैंने एक जवाबदेह होना होता है अपने 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 अल्लाह को। तो आगे मैंने तो वो चीज करनी है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आगे के ट्रेनिंग। आप यकीन मानिए कि ट्रेनिंग ने मेरे अंदर जो है ना वो मेरे नॉलेज को पॉलिश किया, और उस पॉलिश नॉलेज के साथ जब मैं अपने इदारे में गया तो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो वहां पे मैं टीचर भी होता हूँ और ट्रेनर भी होता हूँ, और जो मेरे जो एम्प्लॉइज होते हैं वो मुझे देख के न्यू चीजें जब मैं उनको अप्लाई कर रहा होता हूँ वहां पे, तो वो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और मैं अगर ये कहूँ कि मेरी ट्रेनिंग का मेरे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, तो मैं इसके अंदर मैं कोई मुबालगी वाली बात नहीं है। बहुत ट्रेनर जी, ट्रेनर जो होता है वो जब ट्रेंड अगर सही ट्रेनर है वो फिर बैठ नहीं सकता, वो ट्रेनिंग ही है। वो जब उसको तसल्ली नहीं होती कि जब तक तो वो अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को वो नॉलेज वो दे नहीं पाता। ट्रू मीन अल्लाह ताला ने आपको दोनों क्वालिटीज से नवाजा है कि जब आप ट्रेनर होते हैं तो कभी कभी टीचर भी बन जाते हैं, और जब आप टीचर होते हैं तो आप हमेशा ट्रेनिंग को साथ रखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सर मतलब आर यू सेटिस्फाइड फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर कैरियर, या चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे थोड़ा टाइम दे और मैं लास्ट में क्या कर पाऊं इस पाकिस्तान के लिए, इस यूथ के लिए? जी, पहली बात तो ये है कि जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने मेरे साथ असाइन की हुई है, जो मेरा काम है, जो मैं जिस बात का प्रोफेशनल हूँ, सबसे पहले तो 100% मैं वहां पे हूँ। मैंने अपनी 100% उधर देनी है। अच्छा, अब जो आपकी जो दूसरी बात ये है कि काइंडली जरा अपना क्वेश्चन, सॉरी मैं थोड़ा उसका कंटेंट मिस हुआ है मुझसे। It's okay. कि आप ये मतलब मेरा सवाल जो है वो यहाँ से है कि आप यूथ के लिए क्या करना चाहते हैं? कि मीन आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद सेटिस्फाइड हो जाऊंगा अगर मैं पाकिस्तान के लिए या यूथ के लिए इस ट्रेनिंग सेशन में कोई एक अपना जो है वो एक फैक्टर, अपना एक इम्पैक्ट डाल पाऊं? जी, मेरी अब जो एक ख्वाहिश वो ये है कि मैं ट्रेनर तो डेफिनेटली वो हम whenever our institution asks us to train the certain participants, we are there to train the certain participant with wholeheartedly, and we are there to give 100%, and we are to give 100%. नंबर 1 बात तो ये है। अच्छा, अब जो मेरी अपनी ज़ात पे है कि वो मेरी अपनी ज़ात वाली बात ये है कि मैं अपने आप को, क्योंकि मेरे पास एक स्किल है, मैं लिखने का मुझे शौक है, और वो ये शौक मुझे
शुरू से ही था ही सही, लेकिन जैसे ही मैंने वो अपना एमफिल किया तो इससे मेरा जो लिखने वाला जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एज ए कंटेंट राइटर मैं अपने आप को एक्सेल करूँ। और दो किस्म की जो राइटिंग्स पर हमारे पास हैं, एक है आर्ट फॉर आर्ट सेक और एक होता है आर्ट फॉर मोरालिटी। और मैं जो ज़्यादातर राइटिंग करता हूँ बेसिकली आर्ट फॉर मोरालिटी होती है। देयर इज़ अ डाइडेक्टिसिज्म एंड देयर इज़ अ मॉरल एलिमेंट इन माय राइटिंग। एंड वो ये होता है कि अगर कोई पढ़े तो डेफिनेटली वो उन लोगों तक जो मैं कहना चाह रहा हूँ और मोरलाइजेशन के हवाले से मे बी कि मेरी कुछ बातों को जो है ना वो लोग समझें और वो ज़्यादातर उनकी मे बी उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म मुझे मिले जो कि मैं वहाँ अपनी राइटिंग्स को जो है ना वो दूर दूर लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो इस पे मैं अभी काम करना चाह रहा था। इंशाल्लाह सर, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और ये आप बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस को, अपने वर्ड्स को, अपने इमोशंस को जो है वो आप लिख कर ना कि जो इस वक्त आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए महफूज कर लेंगे बल्कि आने वालों के लिए भी। और मेरी दुआ है कि आपके लिखे गए आर्टिकल्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचाने जाएं और हमारे लिए उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल हो, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल हो। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपकी वो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे बहुत बहुत ऑथेंटिक और बहुत इंफॉर्मेटिव थे। इंशाल्लाह सर दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। सो थैंक यू जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि मैं बड़ा ही ग्रेटफुल हूँ रेहान अल्लाह वाला साहब का। उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, मैं उनको फॉलो कर रहा था काफ़ी अरसे से। तो एंड ऑफ द डे उनके साथ कांटेक्ट हुआ और फिर उनकी वजह से आप तक राब्ता हुआ। तो इट इज़ ड्यू टू हिम दैट वी आर हेयर नाउ इन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं आपका भी बड़ा ममनून हूँ कि आपने मुझे लिया और मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। हम हर उस बंदे के साथ लाइव आना अपनी जो है वो शान समझते हैं, अपनी खुशकिस्मती समझते हैं जो आप जैसे टीचर्स, ट्रेनर्स और जो यूथ के लिए काम करते हैं, जो बिजनेस पे काम करते हैं, जो पाकिस्तान के जो है वो उसके बेनिफिट्स पे काम करते हैं। हमारा तो ऑनर है जी, हम तो हर वक्त उनके लिए तैयार हैं। सो थैंक यू। मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैंने आपका इंटरव्यू किया। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक अल्लाह हाफिज़।